الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے اور یہ سورہ انفطار ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی جو جماعت تیار کی تھی، ان کی تربیت میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بنیادی نصاب قرآن مجید رکھا تھا. جہاں قرآن مجید ان کو کھڑا کرتا تھا وہ کھڑے ہو جاتے تھے، جہاں ان کو روک دیتا تھا وہ رک جاتے تھے، جہاں قرآن مجید ان کو ہنساتا تھا وہ مسکرا دیتے تھے، جہاں ان کو رلاتا تھا وہ رو دیتے تھے، جہاں قرآن مجید ان کو سخت کرتا تھا وہ سخت ہو جاتے تھے، جہاں نرم کرتا تھا وہ نرم ہو جاتے تھے. ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی زندگی، ان کی موت، سب کچھ قرآن مجید کی روشنی میں ہے. آئیے لیلۃ القدر کی شان کی بنیادی وجہ بھی قرآن مجید ہے. قرآن مجید چیز ہی ایسی ہے کہ یہ انسان کو بہت اونچا کر دیتا ہے. جس پیغمبر پر اور جس سینے پر نازل ہو، کائنات کا سب سے پاکیزہ سینہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ قرار پاتا ہے. جس شہر میں نازل ہو وہ البلد الامین بن جاتا ہے. جو محبت وحی ہو، جہاں پہ وحی کا دوسرا حصہ نازل ہو وہ مدینۃ الرسول بن جاتا ہے. جس ماہ میں نازل ہو وہ ماہ قرآن رمضان بن جاتا ہے، اور جس رات میں نازل ہو وہ لیلۃ القدر بن جاتا ہے. صرف ایک سورہ مبارکہ، اس سے کچھ مفاہیم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں یاد دہانی کے طور پر، مسجد، اس کا احترام، اس کی شان اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزی، راسخ اور پختہ ہونی چاہیے. کبھی بھی مسجد کا ماحول ایک ڈیرے والا نہ بنائیں، مسجد کا ماحول اپنی بیٹھکوں والا بنائیں، مسجد کا ماحول اپنے گھر کے ڈرائنگ روم والا بنائیں، مسجد کا ماحول اپنے گلی محلوں اور چوکوں چوراہوں والا نہ بنائیں. اللہ سے ڈریں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. یہاں پر آوازیں اونچی کرنا اس گھر کی توہین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے اندر دو لوگوں کی آواز اونچی سنی
کہا اگر تم مسافر نہ ہوتے تو میں تمہاری پٹائی کرتا کہ تم اللہ کے پیغمبر کی مسجد میں آوازیں اونچی کر رہے ہیں۔ ادب، احترام، مسجد کا مقام کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں انسان کچھ سہما سہما با ادب، نگاہیں جھکی جھکی، تواضع، عاجزی، دل پسیجا پسیجا سا اللہ سے جڑا جڑا سا ہونا چاہیے۔ کیفیت مسجد کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے جو گلی محلے اور بازار میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیں، شاید کہ میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے اور ہمارے دلوں کی دنیا شب قدر کے اندر بدل جائے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا، نوجوان بیٹے نے، لیلۃ القدر کون سی ہوتی ہے؟ اس نے کہا وہ ہوتی ہے جب تم اندر سے بدل جاتے ہو۔ لیلۃ القدر وہ ہوتی ہے جب تمہارا اندر اور من صاف ہو جاتا ہے۔ تمہارے لیے لیلۃ القدر وہی ہوتی ہے جب تم اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتے۔ اگر یہ نہیں ہے تو لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اگر یہ نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ وہ دوسروں کے لیے نہیں بھی ہے تو آپ کے لیے ہے، کیونکہ جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، اس وقت کو یاد کیا کرو جب آسمان پھٹ جائے۔ ایک مقام پہ کہا اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائے۔ ایک مقام پہ کہا کہ جب آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایک مقام پہ کہا جب آسمان بکھر جائے گا۔ ایک مقام پہ کہا جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے۔ ایک مقام پہ کہا ستاروں کو مٹا دیا جائے گا۔ ایک مقام پہ کہا اِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بدل جائیں گے، گدلا جائیں گے۔ ایک مقام پہ کہا ستاروں کی روشنی کو مٹا دیا جائے گا، اندھیرے چھا جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ جس کرۂ ارضی پہ ہم جیتے ہیں یہ 1/3 حصہ ہے اور باقی سارا پانی ہے، سمندر ہے۔ اللہ نے ان کی باؤنڈریز رکھی ہیں، ان کو پابند کیا ہے۔ رب کریم کہتے ہیں ایک وہ وقت آئے گا کہ سمندروں کو پھاڑ دیا جائے، یہ آپے سے باہر ہو جائیں گے، کوئی ان کو سنبھالنے والا، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ایک مقام پہ اللہ نے کہا کہ ان کا فارمولہ ایسے بدلے گا کہ ان میں آگ لگ جائے گی، اور یہ سب پانی آگ میں بدل جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اس وقت کو بھی یاد کیا کرو جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے، ادھیڑ دیا جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر کی لاشیں باہر نکلی پڑی ہوں گی، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، یہ اپنے خزانے اگل دے گی، سونا، چاندی، معدنیات، جواہرات سب باہر پڑے ہوں گے۔ اور جب قیامت کا بالکل آغاز ہوگا، قاتل پاس سے گزرے گا، سونے کے یوں ستونوں کی طرح لمبے لمبے کانے زمین نے اپنی نکال کے باہر پھینک دی۔ وہ کہے گا ہائے افسوس، اس کی خاطر میں قتل کرتا رہا، اس کی خاطر میں رشتوں کو توڑتا رہا، اس کی خاطر میں گناہ کرتا رہا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو بکھیر دیا جائے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ گیا۔ ایک مقام پہ کہا انسان کو یاد آنے لگے گا وہ کیا کرتا رہا،
صبحیں، شامیں، دوپہریں، راتیں، خلوتیں، جلوتیں، جوانی، لڑکپن، بچپن، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، ایک ایک چیز، قدموں کی آہٹیں، ہاتھوں کی جنبش، آنکھوں کا اشوا اور غمزہ، دل کی دھڑکنیں، زبان کے بول، سب کچھ اسے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے گا کہ میں کیا کرتا رہا۔ یہ آیت مجھے بہت دفعہ روک دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکیں۔ اور عموماً اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ جب میں تلاوت کر رہا ہوتا تو جو آیت زیادہ جھٹکا سا لگاتی ہے تو اس کو بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی یہ سنت بھی ہے۔ ایک دفعہ تو ایک آیت نے آپ کو اتنا روکا، اتنا روکا، اتنا روکا کہ ساری رات ہی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام صرف ایک آیت ہی تلاوت کرتے تھے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب کرے گا تو کسی اور کو نہیں کرے گا، یہ تیرے ہی بندے۔ اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو بڑا غالب ہے، تیرے ہر کام میں بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ساری رات آپ پڑھتے رہے اور ایک ہی آیت پڑھتے رہے تو بعض آیات انسان کو روک دیتی ہے، جھنجھوڑ دیتی ہے، اس کو غور و فکر پر مجبور کر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ آیت، خصوصاً میں اپنے پرسنل تجربے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے تیرے اس رب کے بارے میں دھوکہ دیا ہوا ہے جو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے؟ اے انسان، وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکہ دیا ہوا ہے؟ وہ رب جو بہت کرم کرنے والا ہے، الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، جس نے تجھے جوڑا ہے، فعدلک، جس نے تیری نوک پلک کو سنوارا ہے، فی ای صورۃ ما شاء رکبک، پھر جس شکل میں چاہے ہے اس نے تجھے جوڑ کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کرم والے رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکہ دیا ہو؟ ذرا توجہ سے اسے آپ بار بار سنیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اگر میں اس کی تفسیر کرنا چاہوں تو شاید ساری رات بھی ہم اس پہ سوچتے رہیں تو اس آیت پہ تدبر اور تأمل کا حق ادا نہیں سکتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک
فی ای صورت ما شاء رکب. مکی دور ہے، پیغمبر کو ستایا جا رہا ہے. ابو جہل اپنی سرداری کے گھمنڈ میں ہے، ابو لہب اپنی برادری کے فخر میں ہے، مالدار اپنے مال پہ غرور میں مبتلا ہے، بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں. اور اس ماحول میں اللہ انسان سے کہہ رہے ہیں اے انسان تو کس دھوکے میں ہے؟ تو میرے پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ تو میرے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ تو مجھے کیوں نہیں مان رہا؟ تو میرے ساتھ شرک کیوں کر رہا ہے؟ سب سے پہلا مخاطب تو وہ انسان ہے جو اللہ کا منکر ہے، پیغمبر کا باغی ہے، پیغمبر کا گستاخ ہے. اور اس کے بعد ہر وہ انسان جو اس جیسا رویہ اختیار کر رہا ہے، ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اللہ کا قرآن سے کہتا ہے اے انسان تجھے رب کے بارے میں دھوکہ کس نے دیا ہے؟ تیری اوقات ہی کیا ہے تیرے رب کے سامنے؟ تو اس رب کے سامنے بڑا بنتا ہے جس نے پانی کے ایک نطفے سے جیسے تجھے چاہا بنایا، جوڑا، تیرے جوڑ سیدھے کیے، ان کو خوبصورت شکل کے اندر جوڑ کے تجھے پیدا کیا. تو اس رب کے بارے میں کیوں دھوکہ کھائے ہوئے؟ شراب پینے والے کو اللہ کے قرآن کی آیت کہتی ہے کتنی شرابیں تو پیے گا؟ اللہ کا دیا ہوا پیٹ، اللہ کا دیا ہوا رزق، اس حرام پہ تو کب تک لگائے گا؟ اپنے رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکہ دیا؟ عزتوں کا لٹیرا اللہ اس سے کہتا ہے انسان میری زمین پہ رہتے ہوئے میرے دیے ہوئے وجود سے میرے ہی بندوں کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ تو کب تک کھیلتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ اکبر کی آواز سن کے ٹس سے مس نہ ہونے والا، مسجد میں نہ آنے والا، نماز سے غافل ہونے والا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس کو نام لے کے گویا کہتے ہیں تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکہ دیا ہوگا؟ تو میری بات کیوں نہیں سنتا ہے؟ جب میں بلاتا ہوں تو تو کیوں نہیں آتا ہے؟ میں تجھے سجدے کا کہتا ہوں تو تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل ثابت کرنے والے وکیل سے، جج سے، چیمبر سے، عدالتوں سے اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں میرے بارے میں کس نے دھوکہ دیا؟ سیاست کے چند ووٹوں کی خاطر انسانوں پہ ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کرنے والے اللہ ان سے کہتا ہے تمہیں میرے بارے میں کس نے دھوکہ دیا؟ چند ٹکوں کی خاطر دین کو بیچنے والے دین فروشوں سے اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں میرے بارے میں کس نے دھوکہ دیا؟ والدین کو ستانے والے اور پریشان کرنے والے انسان سے اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں میرے بارے میں کس نے دھوکہ دیا ہوگا؟ پھر اللہ خود ہی وجہ بتاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ تم نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تم بغاوتیں کیوں کرتے ہو؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم میری باتوں پہ کان کیوں نہیں دھرتے ہو؟
تم میری آواز سن کے مسجد میں کیوں نہیں آتے ہو؟ تم میرے پیغمبر کو کیوں ستاتے ہو؟ تمہارے اندر یہ ہٹ درمی، یہ رعونت، یہ تکبر کیوں آ گیا؟ اللہ خود ہی اس کی ایک بنیادی وجہ بتاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّینِ کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّینِ۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر وہ ضمیر نہیں جو تمہیں رب کے بارے میں ڈانٹتا ہو، رب کے بارے میں تمہیں سمجھاتا ہو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ تم بدلے کے قانون کو مانتے ہی نہیں۔ تم بھول ہی گئے ہو کہ ایک بڑا بادشاہ بھی ہے جس نے ہر چیز کا بدلہ دینا ہے۔ تم بھول ہی گئے ہو ایک وہ بادشاہ بھی ہے جس نے قیامت کا دن لے کے آنا ہے۔ تم بھول ہی گئے ہو ایک بڑا بادشاہ بھی ہے جس نے تم سے تمہاری زندگی کا حساب لینا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس بادشاہ نے تو بدلہ دینے کے لیے اتنے انتظام کیے ہیں کہ تمہارے اوپر نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو بڑے معزز ہیں، جو ہر وقت لکھنے میں مصروف ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو وہ جانتے ہوتے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا یہ عقیدہ صحیح معنی میں دل میں اتر جائے اور یقین میں بدل جائے کہ میں جب کسی مظلوم پہ ظلم کرتا ہوں تو فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے اور اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو ہم شاید کبھی ظلم نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ جب اللہ بدلہ چکائے گا اور تمہارا نامہ اعمال پیش ہوگا تو میرے نافرمان جہنم کی آگ میں دہتے ہوئے دوزخ میں جائیں گے، اور ڈرنے والے نیک لوگ ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین، ان کو جھونک دیا جائے گا اس میں بدلے کے دن۔ وما هم عنها بغائبین، وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ بدلے کا دن کیسا دن ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ اس الفاظ میں کیسا روگ ہے؟ تمہیں کیا خبر بدلے کا دن کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر بدلے کا دن کیا ہے؟ وہ ایسا دن ہے جس دن کسی کے پاس کسی کے بارے میں کوئی اختیار کچھ بھی نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں اور سارا حکم اللہ کا چلے۔ تو آئیے شب قدر کی تلاش کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ سلف صالحین کہتے تھے کہ جو اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونا سیکھ لیتا ہے،
اس کے لیے قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نماز میں برکت ہوتی ہے، یہ قیام کے اندر برکت ہوتی ہے، سجدوں کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں ایک خوبصورتی، ایک حسن ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے راتوں میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ برکت اور یہ سعادت نصیب فرمائے۔